معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں تو ہم اپنے آپ سے شروع کر کے ان کو بہتر کر سکیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فلاں حکمران ہے یا فلاں سیاسی لیڈر ہے یا ہمارے شہر میں ایسے. ہم اپنے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. اگر شہر میں گندگی ہے، ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی پتھر پڑا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا دیں، ہاتھ دھو لیں گے، کتنے کو گندے ہو جائیں گے. اگر کسی کے گھر کے آگے پتھر ہے، کوڑا ہے تو وہ شاپر اٹھا کے ہم کہیں رکھ دیں گے. اگر کوئی رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو ہم نہ لینے کی نہ دینے کی کوشش کریں گے. اپنے آپ سے شروع ہوں گے. اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو بتائے بغیر اس کی مدد کر دیں گے. اگر ہماری حیثیت 100 روپے کی بھی ہے تو 100 روپے کی کسی کی مدد ہم کر سکیں تو وہ کر دیں گے. تو اس طرح ہم ایک چین بنائیں گے تو ہمارا ملک. السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں ماریہ خالد آفیشل اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور آج صبح ہو گئی ہے اور ہفتے کا دن آ گیا ہے. آج لکڑی والے نے وعدہ کیا تھا کہ چرائی کے لیے لے کے جاؤں گا میں، اور جو یہ لکڑی پڑی ہے ووڈ کٹر آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ کہاں لے کے جاتے ہیں. تو صبح کا ٹائم ہے، صبح نماز کے ٹائم میں اٹھی تھی اور نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھی، کوئی تسبیحات کی، پھر کپڑے دھوئے کیونکہ ماسی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو خود ہی کپڑے آج دھوئے ہیں. یہاں پہ اپنے کپڑے ڈال دیے ہیں میں نے سوکھنے. سپن کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں. یہاں پہ اپنے جیٹ کے اور میرے ہسبینڈ کے کپڑے ڈال دیے ہیں، کچھ صفائی والے کپڑے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جیٹ کے کپڑے اور اپنے ہسبینڈ کے کپڑے سوکھنے ڈالے ہیں. یہ صفائی والے کپڑے ڈالے ہیں میں نے دھو کے. تو اینڈ میں آنا صفائی والے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں تو کوئی 7 بندہ ان کے ہاتھ لگتا ہے تو یہ گندم کا کچھ کرتے ہیں آج. تو صبح صبح کا ٹائم آپ ویٹ کر رہے ہیں. صبح ہم نے ناشتہ کیا ہے. ناشتہ ہم نے انڈا روٹی اور چائے پی ہے. صبح جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ لکڑی والے کا کام تھا، اس نے کہا تھا ساتھ جانا ہے. اس وجہ سے ہم دونوں جلدی اٹھ گئے اور یہ کھانا شانا کھایا. اور اس کے بعد باہر جس بندے نے لکڑی کے لیے ہمارے ساتھ جانا ہے اس کو بھی کھانا ناشتہ دیا ہے، انڈا روٹی اور چائے. تو اب ہم ووڈ کٹر کا ویٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ووڈ کٹر آتا ہے تو پھر ہم اگلی تیاری کرتے ہیں. اور جہانگیر ہیں کہ اندر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ووڈ کٹر آتا ہے تو آگے ہم بڑھیں گے. اور یہ کچن ہے، کچن میں کھانا شانا بنا کے ابھی فارغ ہوئی ہوں. تو کل دال چکن بنایا تھا، چنے کی دال اور چکن، تو وہ ہے آج کھائیں گے. آج کھانا نہیں بنانا تو میرے ساتھ بنے رہیے گا. اور کچھ میں سمیٹا وغیرہ کر لوں ووڈ کٹر کے آنے سے پہلے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویورز، شام ہو گئی ہے اور آج لکڑی والا نہیں آیا. وہ آیا اور فون پہ میں نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ آج ہے نا ہفتہ ہے اور جہاں پہ یہ کام ہونا ہے آرے پہ، وہ آرے والے کے پاس آج ٹائم نہیں ہے. اس کے پاس آلریڈی کافی لکڑی پڑی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کل جائے گی. اس نے کل کا اتوار کا ٹائم دے دیا ہے. پھر وہ ریڑے والے کو لایا اور اسے کوئی ہماری ڈیل کرائی کہ آپ نے کل صبح 8 بجے لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ کل اتوار کو وہ لکڑی لے کے جائے گا اور وہاں پہ چرائی ہوگی، جو معاملات ہوں گے. تو اس وجہ سے تھوڑی مصروفیت بھی رہی. تو اب شام ہوگی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، میں آپ سے شیئر کروں. آپ کی بہت ساری دعائیں چاہیے. آج کافی گرمی تھی اور رات بھی گرم ہے. 3-4 دن میں ویدر بھی دیکھ رہی تھی تو وہاں بھی کافی گرمی ہے. تو پنکھے سے تو گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ ہے. تو اوپر جا کے نہیں سوتے، آنکھوں کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ 4 دیواری نہیں ہے تو گر نہ جائیں. تو اب یہ ہے کہ اب شام ہو گئی ہے. جہانگیر بھی بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں جہانگیر بھی دکھاتی ہوں. جہانگیر، ہیلو. جہانگیر بیڈ میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان کی طرف کیمرہ کر دیا. اب واپس اپنی طرف کرتی ہوں. تو ہاں، میں کل بھی آپ سے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ میں وہ کرنے لگی ہوں تھوڑی سی. اصل میں نا کچھ میری فیملیز میں اور کچھ میرے دوست احباب میں ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہیں. جیسے سسرال میں یا ویسے کسی نہ کسی کا ٹارچر بیہیویئر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے اس کا نام رکھا ہے سائلنٹ مرڈر ہیں. تو میں اس میں پلے لسٹ میں سائلنٹ مرڈر کے نام سے ایک پلے لسٹ بنا لوں گی. وہاں پہ پھر ڈیلی
جو ہمارے ارد گرد ایسی اموات ہوتی ہیں یا بڑے مسائل ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، ہم ہمیشہ اس بات پہ بات بھی کرتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ صرف مسائل ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اکثر بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کا نام محفوظ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نام کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ان کی طرف سے اجازت تو نہیں ہوتی، صرف میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں یہ زہر پنپ رہے ہیں اور کس طرح لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی موت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ویسے ہی کسی چیز کی ٹینشن لی تھی مر گئی، اور ٹینشن کس نے دی اس پہ کوئی بلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ تو جب یہ بتانے کا بھی یہ مقصد ہوگا کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے، منہ سے، آنکھ سے، کان سے کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ میرے چینل کا، میری ویڈیوز کا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان سے اپنی محبت دکھا سکیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں تو ہم اپنے آپ سے شروع کر کے ان کو بہتر کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فلاں حکمران ہے یا فلاں سیاسی لیڈر ہے یا ہمارے شہر میں ایسے، ہم اپنے آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اگر شہر میں گندگی ہے، ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی پتھر پڑا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا دیں، ہاتھ دھو لیں گے، کتنے کو گندے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے گھر کے آگے پتھر ہے، کوڑا ہے تو وہ شاپر اٹھا کے ہم کہیں رکھ دیں گے۔ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو ہم نہ لینے کی نہ دینے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ سے شروع ہوں گے۔ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو بتائے بغیر اس کی مدد کر دیں گے۔ اگر ہماری حیثیت 100 روپے کی بھی ہے تو 100 روپے کی کسی کی مدد ہم کر سکیں تو وہ کر دیں گے۔ تو اس طرح ہم ایک چین بنائیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ 100 روپے اگر ہم دینا شروع کریں، جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون معذور ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ فقیر ہیں نا بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مانگ لیتے ہیں۔ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ کبھی مانگتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی سفید پوشی میں مر جاتے ہیں، اپنی عزت میں۔ ہم نے ڈھونڈنا ہے، آپ یقین کریں، ہمیں، مجھے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سفید پوش ہے جو مانگ نہیں رہا لیکن اس کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کئی دن، مہینوں سے انہوں نے دودھ تک نہیں پیا، دیکھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بچوں کو پورا کریں یا ہم دودھ کے چسکے لیں۔ اتنا وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو پالنے میں مصروف ہیں کہ ان کی گنجائش نہیں بنتی۔ دال چاول بنا لیے، دال روٹی بنا لی، اسی طرح اپنی بڑی مشکل سے پیاز کے ساتھ کھا لی، نمک، میں نے ایسے لوگ تک دیکھے ہیں جو نمک سے روٹی کھاتے ہیں۔ تو ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ سوچنا ہے اپنے ملک کے لیے، ہم نے اپنے محلے سے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور اپنے ملک کو بہت کامیاب کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ تعاون کیجیے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم کوشش شروع کریں گے اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد میں اچھائی پلانے کی کوشش کریں گے۔ میں ماریہ خالد آفیشل، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کو کچھ اچھا ہم بنا لیں، اس میں جو برائیاں اس کو ختم کریں، نہ کہ جو لوگوں کی سوچ ہے کہ کچھ پیسہ پاکستان سے کماتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں سے کمایا وہاں لگایا نہ، تو کیا بات ہے۔ ہم یہیں پہ محنت کریں گے، یہیں پہ پیسہ کمائیں گے اور یہیں پہ لگائیں گے، اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی، یہ ہمارا ملک زرعی ملک تھا، دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام بھی پاکستان میں تھا، لیکن یہاں پہ نہر نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کالونیاں کاٹی جا رہی ہیں، اتنی کالونیاں کٹ گئی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ملتان کی بات بتاؤں، ملتان کا آم پوری دنیا میں جاتا تھا، لطف آباد کا، لیکن وہاں پہ ساری کالونیاں کٹ گئی ہیں، ڈی ایچ اے بن گیا ہے، بہت آگے بھی جہاں جہاں آم ہے پورے کے پورے باغ ختم کیے جا رہے ہیں، کنالوں میں، ایکڑوں میں، مربوں میں کالونیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ اگر یہ ایسے چلتا رہا تو یہ آم کیا فصلیں ختم ہو رہی ہیں تو کیا بنے گا؟ آخر تو ایک ٹائم آئے گا ہمیں تو روٹی نہیں ملے گی۔ جہاں گندم ہم باہر دیتے تھے اب ہمیں باہر سے لینی پڑ رہی ہے، اس سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں زراعت پہ توجہ دینی چاہیے۔ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا جو یہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا کالونیز کاٹ رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ہم مہینوں میں ہزاروں کی جگہ کو کروڑوں میں بیچ کے ہم ارب پتی ہو رہے ہیں، تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ زراعت میں اتنا پیسہ اگر دے دے کہ نا آپ 100 روپے میں 1000 کماؤ گے، 1000 میں 10,000 کماؤ گے، کالونیوں میں یہی ان کو بچت نظر آتی ہے نا،
کئی ہزاروں والی جگہ کروڑوں میں کر دیتے ہیں. اس پہ کیا کرتے ہیں کہ 4 دیواری بنائی, سڑکیں بنائی, بجلی لگائی اور وہ کروڑوں میں ہوگی. لوگ کہتے ہیں چلو یہ آسائشیں تو ہیں. اب یہی چیزیں ہم زراعت کی طرف ان کی بچت دے دیں تو کوئی بھی انسان نہ ادھر گھر کبھی اینٹ نہ رکھے گا. وہ کہے گا کہ زراعت میری زمین سونا ہے اور یہ سونا اگلتی ہے, ہیرے موتی چاندی اگلتی ہے اور اسی میں ہی ہم نے سارا کچھ اگانا ہے. وہ اپنی نسلوں کو بھی یہ وہ کریں گے, نصیحت کریں گے کہ آپ ان فصلوں کو اگاؤ, یہ سونا اگلتی ہے زمین, یہاں پہ کالونیاں مت کاٹو. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ اپنی گورنمنٹ سے ہم نے التجا کرنی ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہم نے زراعت کو آگے فروخت کرنا ہے, چاہے کپاس ہے, چاول ہے, گندم ہے, تاکہ ہم باہر کے ملکوں کو دے کے زر مبادلہ کما سکیں. ہمیں زراعت پہ توجہ دینی چاہیے. آگے والا وقت تو بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. یہ مشینیں, یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی, یہ صرف پولوشن پھیلا رہی ہیں فیکٹریاں. یہ زراعت, یہ گندم, کپاس, چاول, دالیں, سبزیاں, یہ اناج, یہی ہمارے کام آنا ہے اور کچھ کام نہیں آنا. تو اس لیے ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس پہ ایسی توجہ گورنمنٹ دے کہ جس سے ہماری فصلیں اتنا ہوں کہ سونے والی بن جائیں اور لوگ کہیں کہ سونا بھی نہ خریدو اور کالونیاں بھی نہ کاٹو, کچھ نہ کرو, زراعت پہ پیسہ لگاؤ. کوئی یہ مالز نہ بناؤ, کچھ نہ بناؤ اور صرف زراعت پہ توجہ دو. تو ہم ڈیلی کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کریں گے اپنے ملک کو اچھا کرنے کے لیے. تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اس پاکستان کے لیے. اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میں ماریہ خالد آپ سے اجازت چاہتی ہوں.